غدیر لوگوں کے انکار کی وجہ سے ہوئی۔ اگر انہوں نے معراج کو مان لیا ہوتا تو غدیر کی ضرورت نہ پڑتی۔ اے مولانا کہہ تو دیا ہے کہ سمجھا بھی پاؤ گے؟ سمجھا تو دوں گا، مگر سوچ رہا ہوں کہ کتنی جلدی آپ سمجھیں گے۔ کیسے سمجھو گے؟ یہ جو غدیر ہوا ہے، غدیر کا واقعہ ہوا ہے، یہ محبت کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ عداوت کی وجہ سے ہوا۔ اگر تم مان رہے ہوتے تو منوانے کی ضرورت کہاں پڑتی؟ تمہارے نہ ماننے نے پروگرام بڑھوایا، خواہ حج میں گھٹے ہوئے سروں کو بٹھانا پڑا۔ بھائی کیا ضرورت پڑی تھی اخلاق سے آراستہ رسول کو کہ وہ کانٹوں بھرے جنگل میں صحابہ کو روک دے؟ اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر تمہارا انکار اسے اس منزل پہ لے آیا کہ جب یہ پروگرام بدلتے جا رہے، اگر انہوں نے معراج کا انکار نہ کیا ہوتا ہم غدیر کا انتظام نہ کرتے۔ اس کی دلیل سنیے، اور جتنا چاہے اس کو حسین بنا لیجئے۔ اگر ذوالعشیرہ میں پہلے ہی دن مان لیتے تو دوسرے دن کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیا جملہ ہے یہ خدا کی قسم! پہلے دن نہیں مانا، انہوں نے کہا دوسرے دن آ جاؤ، دوسرے دن نہیں مانا، انہوں نے کہا تیسرے دن آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ انکار کی وجہ سے پروگرام بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے معراج نہیں مانی، انہوں نے کہا دوپہری میں آ جاؤ۔ تم ٹھنڈک میں مان لیتے، ہم سورج میں نہ تپاتے۔ ٹھنڈ میں مان لیتے علی کو مولا۔ اچھا، جو معراج میں ہے وہی غدیر میں ہے، جو معراج میں ہے وہی غدیر میں ہے۔ معراج میں چاروں طرف علی کا نام لکھا ہوا تھا، غدیر میں چاروں طرف رسول اللہ نے علی کو دکھلایا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ غدیر میں بھی قرآن ہے، معراج میں بھی قرآن ہے، غدیر میں بھی جبریل ہے، معراج میں بھی جبریل ہے۔ وہاں نبیوں کا مجمع ہے، یہاں حاجیوں کا مجمع ہے۔ جملہ ہے یہ، وہاں نبیوں کا مجمع ہے، یہاں حاجیوں کا مجمع۔ آخری جملہ سنیے، فرق اتنا تھا کہ معراج میں نبی باہر تھے، علی پردے میں تھے، غدیر میں علی باہر تھے، نبی پردے میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ایک اور بات بتاؤں، کہتے ہیں اسد الغابہ ایک کتاب ہے، اس کا جملہ ہے کہ وہاں حضرت نے نماز پڑھائی نبیوں کو اور امام بنے نبیوں کے، امام بنے نبیوں کے، یہاں بھی نماز پڑھائی۔ وہاں اسد الغابہ کہتا ہے کہ وہاں جبریل نے اذان دی، یہاں ابو ذر نے اذان دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ دونوں جگہ کا لہجہ ملتا ہوا تھا، جیسی اذان انہوں نے دی ویسی انہوں نے دی۔ یہ اسد الغابہ کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے یہ کسی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دونوں۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، لگتا ہے کسی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دونوں۔ جبریل کا لہجہ وہاں مل رہا تھا، ابو ذر کا لہجہ یہاں مل رہا تھا، دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد۔ اب ایک بہت حسین جملہ آ گیا ہے اس مسئلے میں، چونکہ کارنامے دو ہو رہے تھے، ایک نبوت کے لیے ایک امامت کے لیے، ایک سے منسوب تھی معراج اور ایک سے منسوب تھی غدیر۔ نبوت سے منسوب معراج کو کر دیا، غدیر سے منسوب امامت کو کر دیا۔ اگر آپ آمادہ رہے تو آج کی تاریخ کا حق ادا ہو جائے گا اس جملے میں۔ نبوت کا کمال معراج، غدیر کا کمال امامت۔ غدیر میں امامت جلوہ زن اور معراج میں رسول جلوہ زن، دونوں کو معجزے بھی رات اور دن کے فرق سے دیے گئے۔ اگر مجمع ہوشیار ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ یقیناً آپ ہوشیار ہیں، پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ رسول سے کہا تم چاند کے ٹکڑے کرو تاکہ معراج یاد آتی رہے۔
پتہ چلے گا کہ بھائی معراج میں یہ تھے اور غدیر میں یہ تھے. میں نے کہا کہ غدیر اور معراج کے اس واقعے میں کیا ہے؟ کا کچھ نہیں. راز ولایت کو معراج کہتے ہیں، اعلان ولایت کو غدیر کہتے ہیں. غدیر میں ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میں پڑھا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ غدیر دو زمانوں کا سنگم ہے. دو زمانوں کا سنگم ہے. آدم سے لے کر غدیر تک کا زمانہ علی سے لے کے قیامت تک کے زمانے سے گلے ملا. یہ بات آپ سمجھیں گے نہیں. مولا بنا دیا، اس نے کا دوست بنا دیا، ایک نے کا ناصر بنا دیا، ایک نے کا مددگار بنا دیا. ارے میں نے کہا کچھ نہیں بنایا. اتنا تو مان لو کہ ایک ذمہ دار دوسرے کو ذمہ داری دے رہا تھا. آپ کو بیدار ہونا چاہیے اس جملے میں. دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سردار دوسرے کو سرداری دے رہا تھا. اب بھی آپ نہیں ابھرے. تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک معصوم دوسرے کو عصمت دے رہا تھا، معصومیت کی ذمہ داریاں دے رہا تھا. ایک تحفظ، ایک محافظ شریعت دوسرے کو محافظ شریعت بنا رہا تھا. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو دوسرے معنی میں یہ کہا تھا کہ آج تک کا ذمہ دار میں ہوں، قیامت تک کا ذمہ دار یہ ہے. ذمہ دار میں ہوں اور قیامت تک کا ذمہ دار. یہ کیا حسین جملہ میری زبان پہ آ گیا. غدیر کے منبر پر کمال یہ ہوا. سن لینا مگر تاریخ میں زیادہ اس کو زور مت دینا، شوگر اپ ڈاؤن مت کرنا. جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا. تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ دو مولا ایک منبر پر. نہیں، دوسرا جملہ ہے جو شوگر کا جملہ ہے. تاریخ نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ دو مولا ایک منبر پر. اس کے بعد تو دو مولوی بھی ایک منبر پہ نہیں آئے. اس کے بعد دو مولوی بھی ایک منبر پہ نہیں آئے. یہاں کون آئے؟ دو سردار، دو معصوم، دو باکمال، دو لاجواب، دو حسین، دو محترم، دو محتشم، دو مکمل، دو مجلل، دو معظم. ایک ساتھ منبر پر، ایک نبیوں کا سردار، ایک اماموں کا سردار. کیا جملہ ہے یہ؟ ایک نبیوں کا سردار، ایک اماموں کا سردار. یہ منظر دو ہی جگہ دیکھا گیا کہ ایک نبیوں کا سردار ایک جگہ آیا اور ایک اماموں کا سردار دو ہی جگہ. ایک غدیر کے منبر پہ دیکھا، ایک ابو طالب کی آغوش میں دیکھا. ایک ابو طالب کی آغوش میں دیکھا. ایک زانو کا نبی، ایک طرف نبی، ایک طرف امام. امام اماموں کا سردار، نبی نبیوں کا سردار. ابو طالب نے دو شخص پالے، دونوں سردار پالے. ارے یہ جملہ آ گیا ہے تو کھل کے جائیے. قانونی قسمت تو یہ تھا کہ جو آخر میں آئے گا وہ سردار بنے گا. ہمارے نبی آخر میں آئے، سردار بنے. آپ نے بھی مانا، میں نے بھی مانا. تو اس کا مطلب یہ کہ قانون یہی ہے، جو آخری ہوگا وہ سردار ہوگا. تو امامت میں بھی یہی ہونا چاہیے. اب آپ بیدار نہیں. امامت میں بھی یہی ہونا چاہیے، جو آخری امام ہو وہ سردار بنے. جیسے آخری نبی سردار. یہ کیا ہوا کہ اس میں تو نبیوں میں آخری کو سردار بنایا اور ہم نے اس میں امام کو پہلے ہی سردار بنا دیا. کہ اگر اس کو بھی آخر میں بناتا تو ابو طالب کی آغوش کا وزن ٹوٹ جاتا. ابو طالب کی آغوش کا وزن یہ تھا کہ دو بچے ابو طالب کی آغوش کے پلے ہوئے، دونوں کے دونوں سردار. ایک آخر میں سردار، ایک ابتدا میں سردار. تمہیں شاید اس سرداری پہ تھوڑا شک ہو رہا ہے. وہ خود سردار تھا، وہ
خود سردار مکہ تھا، اس کے خاندان میں سارے سردار. اگر تمہیں نظر نہ آئے تو تم اصل میں دیکھ رہے ہو گھر میں جا کر. گھر میں مت دیکھنا، چادر میں دیکھنا. تمہیں گھر میں سردار دکھائی نہیں دیں گے، چادر میں سردار دکھائی دیں گے. نبی نبیوں کا سردار، علی ولیوں کا سردار، فاطمہ جہان خاتون کی سردار، اور حسنین جوانان جنا کے سردار. جبریل اس لیے آ گئے کہ ملائکہ کے سردار. اب تمہیں نظر آیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ابو طالب یعنی سرداروں کا پریوار. میرا لفظ غلط ہے، سردار کے ہندوستان کا سردار نہ بن جائے. سیدوں کا پریوار. اگر ابتدا میں ابو طالب سید نہیں ہوتا تو دنیا میں کوئی سید ہی نہ ہوتا. ابو طالب نے سید بنا کر بتایا کہ سید بازار سے نہیں آتے، کردار سے آتے ہیں. سید بازار سے نہیں آتے، کردار سے پیدا ہوتے. ایک بات سرداری پہ ایک اور سننے کو سمجھ ہے، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں. یہ رسول اللہ نے کیا کیا کہ بیت میں بیت بنایا. اچھا خاصا دیواروں کا گھر تھا تو چادر کا گھر بنانے کی کیا ضرورت. اس نے صرف 5 کو جمع کیا، کچھ کو باہر رکھا، کچھ کو اندر رکھا. یہ ہے کیا؟ کچھ کو باہر رکھنا ہے، کچھ کو اندر کرنا ہے. تم نہیں جانتے میں رسول. اب تم جانچ کے سننا ذرا. میں رسول اس دنیا میں جب آیا تو 2 طریقے کے رشتے دار ہیں. کچھ وہیں سے لے کے آیا، کچھ یہاں سے ملے.